تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم گھر سے چلتے ہیں کہ یہ انعام میں ہی لوں گا اور یہ کام میں ہی کروں گا۔ بڑے طمطراق کے ساتھ تلوار تانے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے حضرت عمر کے تیور کو دیکھ کر کہا، اے عمر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، ان کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ دوستو، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کئی دن سے دعا مانگ رہے ہیں، برابر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ ذرا غور کیجئے گا، حضور دعا فرما رہے ہیں کہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ دوستو، حضور سمجھ رہے ہیں کہ عمر اگر اسلام لاتے ہیں تو اسلام کی عزت و سربلندی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری ہوئی اور عجیب انداز سے پوری ہوئی۔ ابو جہل وغیرہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم گھر سے چلتے ہیں کہ یہ انعام میں ہی لوں گا اور یہ کام میں ہی کروں گا۔ بڑے طمطراق کے ساتھ تلوار تانے ہوئے جا رہے ہیں۔ راستے میں کسی نے حضرت عمر کے تیور کو دیکھ کر کہا، اے عمر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں، ان کا سر کاٹنے جا رہا ہوں۔ کہا ذرا اپنے گھر والوں کی خبر لو، بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، ان کی خبر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپے سے باہر ہو گئے، غصے سے بے قرار بےتاب ہو گئے، بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھلوا کر اندر داخل ہوئے۔ بہنوئی اور بہن اور ایک اور صحابی قرآن پڑھنے پڑھانے میں مشغول تھے۔ حضرت عمر نے غصے میں آ کر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، پچھاڑ دیا اور جو ہے ان کو مارنے لگے۔ بہن آتی ہیں، کہتی ہیں بہن بھی انہی کی بہن ہے، وہ اگر خطاب کے بیٹے ہیں تو یہ بہن بھی خطاب کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمر نے بہن کو ایک تماچا مارا۔ بہن کہتی عمر جان سے مار ڈال، لیکن رسول عربی کی محبت اب سینے سے نکلنے والی نہیں ہے، اسلام اب دل سے نکلنے والا نہیں، تم جان سے مار ڈال۔ جب بہن نے طمطراق کے ساتھ جلالے جو ہے اپنے جلالے فاطمہ کے ساتھ یہ کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھٹک گئے۔ وہ کہنے لگے اچھا ذرا قرآن دکھاؤ تو ان کی بہن قرآن لائی۔ حضرت عمر ہاتھ میں لینے لگے، بہن نے کہا نہیں تم پاک نہیں ہو، یہ پاک کتاب ہے، ناپاک لوگ اس پاک کتاب کو چھو نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر نے غسل کیا اور قرآن کا وہ ٹکڑا سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں لے کر پڑھنا شروع کیا۔ پڑھ رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ جب اس جملے پر پہنچتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جب اس جملے پر پہنچتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتی ہیں بہن فاطمہ مجھے وہاں لے چلو جہاں تمہارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں اب حضور کے دیوانوں میں شامل ہونے والا ہوں، حضور پر ایمان لانے والا ہوں، ان کو دیکھے بغیر، ان پر ایمان لائے بغیر، ان کے دامن کو تھامے بغیر اب عمر کے لیے چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ آتے ہیں دار ارقم میں، حضور تقریباً 39 صحابہ کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت صحابہ جو وہاں موجود ہیں جھروکوں سے جھانک کر دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو عمر تلوار لیے کھڑا ہے۔ ادھر اندر سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں، وہ کہتے ہیں دروازہ کھول دو، دروازہ کھول دو، اگر عمر صحیح نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر صحیح نیت سے نہیں آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ کر الگ کر دوں گا۔ یہ حضرت حمزہ نے کہا بتائیے حضرت عمر خود اتنے بڑے لیکن ان سے بڑھ کر شیر خدا حضرت حمزہ ہے۔ حضرت عمر دروازہ کھولا جاتا ہے اور حضرت عمر سر جھکائے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں. حضور دامن کھینچ کر کہتے ہیں عمر کب ایمان لاؤ گے؟ عمر کب کلمہ اسلام کو پڑھو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پورا گھر نعرے تکبیر سے گونج اٹھتا ہے. اور دوستو فوراً جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح سے آپ خوش ہیں، جس طرح سے صحابہ خوش ہیں، اسی طرح سے آج ملائے اعلیٰ میں سارے فرشتے بھی خوش ہیں. اور سارے فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں کہ آج عمر اسلام لائے ہیں، آج عمر صاحب ایمان ہو گئے ہیں، آج عمر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں میں اور حضور کے دیوانوں میں داخل ہو گئے ہیں. سہیل صاحب نے بڑے کیف انداز سے کہا ہے کہ تحیت و سلام کے ترانے ملائکہ آج گا رہے ہیں. تحیت و سلام کے ترانے ملائکہ آج گا رہے ہیں کہ در رسالت پر سر جھکائے جناب فاروق آ رہے ہیں. در رسالت پر سر جھکائے جناب فاروق آ رہے ہیں. کہتے ہیں عمر کی آمد کا غلغلہ ہے، قصر کسریٰ میں زلزلہ ہے. عمر کی آمد کا غلغلہ ہے کہ قصر کسریٰ میں زلزلہ ہے. عجم کے والی لرز رہے ہیں، جو ہے حرم کے بت لڑکھڑا رہے ہیں، حرم کے بت لڑکھڑا رہے ہیں. یہ فیض ہے مقدم عمر کا کہ در کھلا ہے خدا کے گھر کا. یہ فیض ہے مقدم عمر کا کہ در کھلا ہے خدا کے گھر کا. نماز کعبے میں ہو رہی ہے، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول لات و عزیٰ کی عبادت خانہ کعبہ میں کی جائے گی اور الہ واحد کی عبادت دار ارقم میں کی جائے گی. ایسا نہیں ہے، آج نماز کعبے میں ہوگی انشاءاللہ. چنانچہ سب لوگ نکلتے ہیں، داہنی طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں، بائیں طرف حضرت عمر ہیں. کفار انتظار کر رہے ہیں کہ عمر گردن لے کر آئیں گے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ عمر تو ان کے محافظوں میں شامل ہو گئے ہیں، ان کے دیوانوں میں شامل ہو گئے ہیں. اور دوستو خانہ کعبہ میں اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے اور حضرت عمر اعلان کرتے ہیں کہ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، وہ آؤ مجھ سے آج مقابلہ کر لو. دوستو اطمینان کے ساتھ نماز ہو رہی ہے. چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں اس عمر کے اسلام لانے سے اسلام کی فتح شروع ہو گئی ہے، اسلام کی فتح شروع ہو گئی، اسلام کو عزت مل گئی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب انداز سے حضرت عمر کے اسلام کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خواہی نہ خواہی درآمد درائی، چاہے یا نہ چاہو اب تو آنا پڑے گا، چاہو نہ چاہو آنا پڑے گا. کہتے ہیں اگر خود سے نہیں آؤ گے بال کو کھینچ کر لانا پڑے گا. پھر کہتے ہیں عمر مراد ہے مرید نہیں ہے، عمر مراد ہے مرید نہیں ہے. مراد کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے ان کے لیے دعائیں مانگی. حضور نے پورے صحابہ کی تاریخ میں کسی کے لیے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں مانگی ہے، خواہش کا اظہار کیا ہے، تمنا کا اظہار کیا، لیکن اگر دعا مانگی ہے تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. چنانچہ کہتے ہیں سارے لوگ مرید ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عمر مراد ہیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. سارے صحابی مخلص ہیں اور حضرت عمر مخلص ہیں. مخلص اس کو کہتے ہیں جس کو محبوب خود پسند کر لیتا ہے، مخلص اس کو کہتے ہیں جس کو محبوب خود پسند کر لیتا، اور مخلص اس کو کہتے ہیں جو محبوب کو پسند کرتا ہے. اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو کسی ایک نے نہیں در و دیوار میں بلایا، مدینے کے مکے کے در و دیوار نے بلایا، حضور نے بلایا، حضور کے گھر نے بلایا، حضور کے گھر کے در و دیوار نے بلایا، حضور کے لائے ہوئے قرآن نے بلایا، حضور کے لائے ہوئے اسلام نے بلایا. اور اس خانہ نعمت پر ایسے بدو ہیں، ایسے جانے والے ہیں اسلام کے دسترخوان پر. کسی کے دسترخوان پر آپ جائیے ایک دعوت نامہ آتا ہے، ایک آدمی بلاتا ہے، اور حضرت عمر کو ہر ایک نے بلایا ہے، ہر زبان سے دعوت آئی ہے. جب حضور دعا کر رہے ہیں تو
سارے صحابہ دعا کر رہے ہیں، سارے فرشتے دعا کر رہے ہیں، آسمان اور زمین کی ہر چیز دعا کر رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے سلسلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ سنیے گا، محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں ملائے اعلیٰ سے، عالم بالا سے، عالم خود سے باتیں ڈالی جاتی ہیں، ظاہر میں کان سے جو باتیں نہیں سنتا بلکہ دل میں اللہ کی باتیں جس کے ڈالی جاتی ہیں، اس کو محدث کہتے ہیں۔ محدث کا مطلب ہے جس سے اللہ کی طرف سے گفتگو کی گئی ہو، جس سے اللہ کی طرف سے گفتگو کی گئی ہو۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو یہ عمر ہے۔ چنانچہ دوستو یہ حضرت عمر ہی کی خصوصیت ہے کہ ان کی بہت سی باتیں، ان کی بہت سی رائیں، ان کی بہت سے مشورے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے الفاظ میں قرآن کریم میں داخل کر کے ان کو زندہ جاوید بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا کہ ہم جب طواف کرتے ہیں تو طواف میں مقام ابراہیم جو آتا ہے وہاں ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ لَبِتَّخَذْنَا مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ ہم مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں۔ یہ عمر ابھی کہہ کے فارغ ہوتے ہیں جب تک جبریل آتے ہیں اور انہی الفاظ میں وحی الہی آ جاتی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم میں نماز پڑھو۔ دوستو یاد رکھو اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے مسلمان طواف کرتے رہیں گے اور طواف کر کے مقام ابراہیم میں نماز پڑھتے رہیں گے، ان کو جتنا ثواب ملے گا وہ سارا کا ثواب تنہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا۔ کیوں؟ انہی کے مشورے سے مقام ابراہیم کو مصلی بنایا گیا۔ ایک دن حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کے گھر میں اچھے برے سب لوگ آتے ہیں، مومن بھی آتے ہیں، غیر مومن بھی آتے ہیں، کاش کی ازواج مطہرات پردہ کرتی۔ اس وقت پردے کا حکم نہیں اترا تھا۔ تو حضرت زینب نے کہا عمر تم ہمارے گھر میں آ کے حکم چلاتے ہو جبکہ ہمارے گھر میں وہی اترتی ہے، تم حکم چلاتے ہو۔ تو ادھر زینب نے تیز کے انداز میں کہا ہمارے گھر میں حکم چلاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کہا کہ عمر کا حکم ضرور چلے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ آیت اترتی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے مسلمانوں جب عورتوں سے خاص طور سے ازواج مطہرات سے جب کوئی مسئلہ پوچھو تو حجاب کے پیچھے سے پوچھو، پردے کے پیچھے سے پوچھو، وہ پردے کے اندر رہیں اور تم باہر سے پوچھو۔ دوستو آج پوری دنیا میں جتنی عورتیں پردہ کر رہی ہیں اور پردہ کر کے اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کر رہی ہیں، دوستو ان سب کا ثواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائے گا۔ سب کا ثواب حضرت عمر فاروق کو جائے گا۔ جو بھی برقع پہن رہی ہے دوستو وہ سب کا سب حضرت عمر ہی کے ذریعے ہوا، انہی کی تحریک پر ہوا، انہی کی خواہش پر ہوا، انہی کی تمنا پر ہوا۔ دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کچھ لوگ مذاہب صحابہ نہیں تھے اور جو ہے ایسے ہی ظاہری طور پر صحابی بن گئے جن کو منافقین کہتے ہیں۔ حضور ان کی بھی نماز جنازہ پڑھ دیا کرتے تھے کہ جو ہے چلو تم بظاہر ہمارے ساتھی بنے ہو۔ حضرت عمر ہمیشہ روکتے تھے ان کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیے۔ یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جب یہ مرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے جو تھے وہ مسلمان تھے، حضور کے صحابی تھے، وہ روتے ہوئے آئے کہ والد کا انتقال ہو گیا، حضور آپ اپنی تمیز دے دیجیے کفن کی۔ حضور نے تمیز دے دیا، پھر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ بھی پڑھا دیجیے۔ ان کی دلداری میں حضور نے نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظاہر ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول نہ پڑھائیے نہ پڑھائیے۔ تو حضور نے کہا نہیں، مجھے کہا گیا ہے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، کسی کے لیے بھی استغفار کر سکتا ہوں، نماز جنازہ استغفار ہے۔ دوستو جا کر پڑھا دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مَّاتَ مِنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب آج سے کوئی منافق مرے گا تو اس کی قبر کے پاس بھی نہیں جائیے گا اور اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائیے گا۔ دوستو بتاؤ جو حضرت عمر نے چاہا تھا، جو حضرت عمر نے کہا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو وحی الہی بنا دیا۔ بدر میں 70
कुफ्फार गिरफ्तार हुए थे। अब उन जो पकड़े गए थे इस्लाम को मिटाने के लिए आए थे, हुजूर को खत्म करने के लिए आए थे, मदीने को तहस-ओ-नहस करने के लिए आए थे। अबू जहल रास्ते में गाना गाता हुआ आया था कि मैं मदीने में जो है औरतों को नचवाऊंगा और मैं मदीने में ऊँट ज़बह करूंगा और दावत करूंगा और मुसलमानों को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन दोस्तों आप सबको मालूम है कि मुसलमान ख़त्म हो गया, अबू जहल ख़त्म हुआ। कौन ख़त्म हुआ? अबू जहल ही ख़त्म हुआ। और किस तरह से ख़त्म हुआ कि कुरैश के अंसार के जो छोटे छोटे बच्चे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं, चचा अबू जहल कौन है? तो उन्होंने कहा तुम अबू जहल को क्यों पूछ रहे हो? इतने बच्चे, वो बहुत बड़ा सरदार, छोटे छोटे बच्चे उसको क्यों पूछ रहे हो? कहा सुना है वो हमारे हुजूर की बड़ी मुखालफत करता है, हम उसे देखेंगे तो हम उसे कत्ल कर देंगे, आप बता दीजिए कौन है? उन्होंने कहा देखो वो कब जो है जमघटे में सबके बीच में खड़ा हुआ यही अबू जहल है। कहते हैं मेरा एक कहना था, इशारा करना था कि बच्चे शाहीन और बाज की तरह चपकते हैं और देखते देखते अबू जहल का काम तमाम कर देते। छोटे छोटे बच्चों ने उस बड़े सरदार का काम तमाम कर दिया। जब जमीन पर लिटा दिया तो अब आकर अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहते हैं चचा हमने उसे कत्ल कर दिया, चलिए आप उसकी गर्दन काट लीजिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जाते हैं और अबू जहल खाक और खून में तड़प रहा है, जिंदगी के आखिरी लम्हात में है, जान निकलने वाली है, उसके सीने पर बैठ जाते हैं। सीने पर बैठते हैं तो आँख खोल कर कहता है बहुत बड़े आदमी के सीने पर बैठे हो, बहुत बड़े आदमी के सीने पर बैठे हो, फिर कहा करोगे क्या? कहा तुम्हारी गर्दन काटूंगा। उसने कहा मैं काटने से मना नहीं करता, लेकिन जब मेरी गर्दन काटना तो जरा बढ़ा कर काटना। पूछा क्यों? ताकि कटी हुई गर्दनों में मेरी गर्दन जब रखी जाए तो लोग कहें कि सरदार की गर्दन है ये। तो कहते हैं कुत्ते की दम को 1000 साल तक मट्टी में दबा दो तो उसकी टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, रस्सी जल जाती है तब भी उसकी ऐठन जाती नहीं है। तो बहरहाल जो है ये अबू जहल जो है जिसके देखते देखते बच्चों ने इसका काम तमाम कर दिया, ये वही अबू जहल है कि हुजूर ने दोनों के लिए एक साथ मिलाकर दुआ मांगी थी, या उमर इस्लाम लाएं या अबू जहल इस्लाम लाएं। हजरत उमर के बारे में उनकी हुजूर की दुआ कबूल हो गई और वो मुसलमान हो गए और इस्लाम के खादिम बन गए, और अबू जहल जलील व ख्वार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह तबारक ताला हम सबको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों में शामिल होने की तौफीक नसीब फरमाए। दोस्तों शराब को सबसे पहले हजरत उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अल्लाह के रसूल ये शराब हराम हो जाती तो बेहतर, शराब हराम हो जाती तो बेहतर था। तो अभी अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं उतरा था, शराब जायज़ थी, लोग पी रहे थे, लेकिन कुछ सईद रूहें ऐसी थी जिन्होंने जब जायज़ थी शराब तब भी शराब को मुंह नहीं लगाया। दोस्तों तो कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला हुक्म उतारते हैं इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब, जुआ और इसी तरह से किस्मत तलब करना, थानों पर जाना, आस्थानों पर जाना और नजरो न्याज मानना वहाँ जाकर, ये गंदा है। रिजसुम मिन अमलि शैतान, शैतान का अमल है, ऐ मुसलमानों उससे बचो। और पूरी दुनिया में जितने लोग शराब से बच रहे हैं दोस्तों उसका सवाब इंशाअल्लाह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुँचेगा। बदर में जो वो 70 कैदी जो शहीद पकड़े गए थे उस वाक़या सुना रहा था, तो मशवरा हुआ कि इन 70 को क्या किया जाए। हज़रत अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल ये आप ही के ख़ानदान के लोग हैं, कुरैश के लोग हैं, छोड़ दीजिए, बाद में ईमान लाएंगे, छोड़ दीजिए। और हज़रत नबी पाक ने हज़रत उमर से पूछा आप भी क्या रहा है? कहने लगे ये कुफ्र के सुतून हैं या इम्मे कुफ्र है, एक एक की गर्दन काटना है, एक एक की कोई जिंदा न जाने पाए, और मैं अपने मामू को मारता हूँ और आप अपने चचा हज़रत अब्बास को मारिए, तो दूर से कहा। दोस्तों लेकिन हज़रत अबू बकर की राय पर अमल करके फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। अल्लाह ताला की आयत, अल्लाह ताला ने फरमाया और जो है कि मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहुल असरा, किसी नबी के लिए जायज़ नहीं है कि कैदी जब उसके हाथ में आ जाए तो खून बहाए बगैर छोड़ दे। लौला किताबुम मिनल्लाह सबक़ लमस्सकुम फीमा अख़ज़्तुम फीह
فیہ عذاب الیم. اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا تو جو فدیہ لیا تھا آپ لوگوں نے اس کی وجہ سے عذاب عظیم اترتا. بتاؤ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا. غور سے سنیے گا، مجھے دودھ پیش کیا گیا. اور دودھ عجیب غریب چیز ہے. خواب میں جو دودھ ہے وہ جنت کا دودھ ہے، بڑا پیارا دودھ ہے. یہاں کا جو ہے کیمیکل ملا ہوا دودھ نہیں ہے، پانی ملا ہوا دودھ نہیں ہے، شاندار دودھ. حضور فرماتے خوب پیا، میں نے خوب پیا، یہاں تک کہ سیرابی ناخنوں تک آ گئی. اس کے بعد اپنا بچا ہوا میں نے حضرت عمر کو دے دیا. دودھ بچا ہوا حضرت عمر کو دے دیا. دوستو ہم حضور تو حضرت عمر کو دودھ پلاتے ہیں، حضور تو حضرت عمر کو دودھ پلاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر کی قدر کرنے کی توفیق. یہ صحیح روایت ہے بخاری کی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جو آپ نے دودھ حضرت عمر کو دے دیا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا علم. کیا تعبیر؟ علم یعنی میرا علم، میرا بچا ہوا علم براہ راست میرے منہ سے نکل کر پہنچے گا حضرت عمر کے سینے میں، حضرت عمر کے پیٹ میں. دوستو آج علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو مسائل اپنے زمانے میں بیان کر دیے تھے، بتلا دیے تھے، چاروں اماموں نے اسی کو لیا. چاروں جن مسئلوں میں حضرت عمر کے زمانے میں اجماع ہو گیا تھا آج تک اس پر اجماع چلا رہا ہے. 3 طلاق کے مسئلے میں حضرت عمر کے زمانے میں اجماع ہو گیا. اسی طرح سے تراویح کے مسئلے میں حضرت عمر کے زمانے میں اجماع ہو گیا. بہت سارے مسائل ہیں جن کا حضرت عمر کے زمانے میں اجماع ہو گیا، آج تک وہ اجماع چلا آ رہا ہے. چنانچہ چاروں اماموں کی بنیاد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خواب میں کنویں کے کنارے کھڑا تھا اور میں نے ڈول نکالا، کنویں سے ڈول نکالا. اس کے بعد ڈول میں نے ابو بکر کے ہاتھ میں دے دیا. سنیے گا، ابو بکر کے ہاتھ. ابو بکر نے 2-3 ڈول نکالے کمزوری کے ساتھ. پھر اس کے بعد ڈول عمر کے ہاتھ میں آ گئی. تو ڈول جو عمر کے ہاتھ میں آئی تو چھوٹی ڈول بہت بڑا مشکیدہ بن گئی، بہت بڑا مشکیدہ. اور اتنی قوت سے نکالنے لگے، اتنی قوت سے کہ میں نے کسی طاقتور آدمی کو اتنی قوت کے ساتھ جو ہے پانی نکالتے ہوئے نہیں دیکھا. حضور فرما رہے ہیں دوستو وہ قوت کیا ہے؟ حضرت عمر کی 10 سالہ خلافت ہے. کتنی خلافت؟ 10. ایک واقعہ سنا کر وقت میرا تنگ ہو رہا، ایک واقعہ سنا کر بات کو پوری کرتا ہوں. جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے سب سے پہلا کام انہوں نے کیا، کسریٰ پرویز نے جس کو حضور نے خط لکھا تھا کہ اسلام لاؤ، تو کسریٰ پرویز نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ کہا کہ عرب والے میرے غلام ہیں اور مجھ کو خط لکھتے ہیں. حضور کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے منبر پر پہلا خطبہ دیا جس نے ہمارے رسول کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. ہم اس کی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. کون جاتا ہے؟ کون اس جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے؟ دوستو عبیدہ ثقفی اور بڑے بڑے لوگ تیار ہو گئے اور حضرت عمر نے ایک بہت بڑا لشکر ایران بھیج دیا. اور دوستو اس وقت کسریٰ پرویز تو مر گیا تھا، اس کی بیٹی وہاں کی بادشاہ تھی اور یہ اتنا بڑا لشکر پہنچا اور ان کو بھی معلوم ہو گیا ایرانیوں کو کہ صحابہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں. تو ان سبوں نے اپنا امیر رستم کو بنایا تھا، رستم کو جس کے بارے میں مشہور ہزاروں آدمیوں سے بڑھ کر رستم ہوتا تھا. میں نے شعر میں سنایا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. چنانچہ رستم آیا تھا اور صحابہ کرام نے زبردست لڑائی لڑی. اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب ایرانیوں نے دیکھا کہ ہم ہار رہے ہیں تو اپنی عورت جو بادشاہ تھی اس کو ہٹا کر یزدگرد کو بادشاہ بنا دیا. یہ مرد ہے، یہ خوبی کے ساتھ لڑے گا. لیکن صحابہ کے سامنے وہ بھی نہیں ٹھہر سکا، بھاگ گیا اور بھاگتے بھاگتے کسی کے گھر میں جا کر بنا لیا. وہ بہت ہیرے اور جواہرات پہنے ہوئے تھا، گھر والے نے اس کو قتل کر کے اس کے ہیرے جواہرات کو لے لیا. دوستو یہ حضور کے خط پھاڑنے کا انجام. اور پورا ملک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے لیا. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو کسریٰ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، اس کے ملک کو سیدنا فاروق اعظم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا.
ایران میں جب حضرت عمر فاروق کا عالم پہنچتا ہے اور ہلچل مچ جاتی ہے اور دوستوں سب کے سب لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے قادسیہ کی جنگ میں صحابہ کرام حضرت عمر کے زمانے میں جا رہے ہیں اور راستے میں بہت بڑا دریا ہے، دشمنوں نے سوچا یہ پار کر جائیں گے تو ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لاؤ آنے ہی نہ دو۔ دریا پر جو پل تھا بہت بڑا دریا، کئی میل چوڑا دریا، پل کو توڑ دیا۔ جب صحابہ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں پل موجود نہیں ہے۔ صحابہ دریا کی موجوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے دریا کی موجوں، ہم حضور کے صحابہ ہیں، ہم کو پار جانا ہے، اس لیے پل نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم تمہارے سینے میں سے گزر کے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سارے صحابہ نے اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، دو دو صحابی گھوڑے ملا ملا کر چل رہے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کہہ رہے ہیں کہ دریا کی موجیں ان کے گھوڑوں کے رکابوں سے آ کر ٹکراتی تھی، لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر لرزش نہیں ہوتی تھی، اور گھوڑوں سے دریا کو پار کر گئے، میلوں گہرا دریا گھوڑوں سے پار کر گئے۔ جب اس پار گئے تو ناز و انداز ذرا دیکھیے، سب نے کہا جائدہ لے لو، کسی کا سامان خود تو نہیں ہوا۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے مٹی کا پیالہ نہیں مل رہا، میرا مٹی کا پیالہ نہیں مل رہا، وہ بھی ملنا چاہیے۔ دریا نے کیوں خیانت کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ ایک موج باہر آتی ہے اور پیالہ باہر آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہا دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ گھوڑے جو بحر ظلمات میں دوڑے ہیں یہ کس کے دور خلافت میں گزرے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔